جی ناظرین، اتنی اہم شخصیات کے قاتلوں کا نہ پتہ چلا اور نہ ہی کسی کو کوئی سزا ہوئی، تو پھر کیا عمران خان پر کیے گئے حملے کے ملزمان سامنے آئیں گے؟ اور کیا صحافی ارشد شریف کے قاتلوں کا کچھ پتہ چلے گا جو رفتہ رفتہ یاد ماضی بنتا جا رہا ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں۔ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا۔ اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا، دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ ثابت کیا۔ میں نے ماموں کی دکان پہ کھڑی کر دی تھی، ماموں کی دکان پہ کھڑی کر دی شور سے۔ ماموں تمہارا کیا کرتا ہے؟ وہ موٹر سائیکل کی دکان ہے، شور میں۔ ٹھیک۔ یہ بندہ خود آج تک میں کہتا ہوں میں نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ میں نے یہ کہ گا رہے ہوتے ہیں، اذانیں چل رہی ہوتی ہیں، تو میں نے اس لیے ارادہ کیا تھا میں نے مار دینا۔ یہ پری پلان ہے، وہ جیسے طوطے کو پڑھایا جاتا ہے نا، وہ بس وہی بولتا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آج فیض آباد احتجاجی ریلی میں آئے ہوئے مقامی رہنما پی ٹی آئی نے مرکز ٹی وی یو ایس اے کو انٹرویو میں کیا کہا، مزید جانیے ملک شام کے ساتھ، مرکز ٹی وی یو ایس اے اسلام آباد سے۔ اللہ نے بچا لیا خان کو، اور اللہ نے بچا لیا، کہتا تھا کہ میرے اوپر یہ حملہ کریں گے، اور انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہمیں، اور اس کے بعد مذہبی ٹچ دیں گے، جس کو بالکل ہم نہیں مانتے۔ یہ ظلم کے یہ ضابطے ہم ختم کریں گے، وہ عوام کا وزیر اعظم ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم ہوگا۔ عوام کا فیصلہ آپ لوگ سن لو، عوام کا فیصلہ آپ لوگ سن لو، یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے، اور پورا پاکستان ہماری ہے، چند لوگوں کے علاوہ ساری فوج ہماری ہے۔ یہ جو ظالم ہے، جو ان کے اندر کالی بیرے ہیں، وہ خان کے اوپر ظلم کرتی ہے، جس کے لیے خان ان کی نشاندہی کی ہے، تو فوری طور ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔